محترم مکرم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ صدق اللہ العظیم، بلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ حضرات محترم، آج ہم پھر کچھ تھوڑی سی شب برات کے متعلق گفتگو کریں گے۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ اور گفتگو چالو ہوگی۔ شب برات پر نماز پڑھنے کی فضیلت۔ اس رات کی 100 رکعتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس رات میں 100 رکعت نماز نفل پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پاس 100 فرشتوں کو بھیجے گا۔ 30 فرشتے اس کو جنت کی بشارت دیں گے اور 30 فرشتے اس کو جہنم کے خوف سے بچائیں گے۔ اور خوشخبری سنائیں گے، اور 30 فرشتے دنیاوی آفتوں کو اس سے ٹالتے رہیں گے، اور 10 فرشتے اس کو شیطان کے مکر و فریب سے بچاتے رہیں گے۔ مدنی تاجدار سید ابوبکر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شب برات کی رات میں 100 رکعت نماز نفل ادا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ 100 فرشتے 100 فرشتے نازل فرمائے گا، اور 30 فرشتے اس کو جنت کی بشارت سنائیں گے، 30 فرشتے اس کو جہنم کے ڈر اور خوف سے بے خوفی دلائیں گے، 30 فرشتے دنیاوی آفتوں سے ٹالتے رہیں گے، اور 30 فرشتے شیطان کے مکر و فریب سے بچائیں گے۔ یعنی 100 رکعت نماز پڑھنے سے آفتیں بھی ٹل گئی، جہنم کی آزادی، جنت کی بشارت۔ کتنے مرتبے آج کی رات کے ہیں، شب برات کی رات کے 15ویں شب۔ اس رات میں مدنی تاجدار سیدنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعمال، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بقیع الغرقد قبرستان میں مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے، اور مسلمان مردوں، عورتوں اور شہیدوں کے لیے دعا فرمائی، ما ثبت من السنہ۔ پھر قبرستان سے واپس ہو کر نماز میں مشغول ہو گئے، اور سجدے میں بڑی دیر تک آپ اپنے پروردگار سے چپ کے یہ دعا کرتے رہے۔ یعنی قبرستان میں جانا، ما ثبت من السنہ، قبرستان میں جانا شب برات کی رات میں سنت ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں جاتے تھے، شہداء اور قبر والوں کے لیے، مومنین کے لیے آپ دعا فرماتے تھے، اور دعا کرنا بھی میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور پھر جب قبرستان سے واپس آتے تھے تو آ کر مسجد میں نماز ادا کیا کرتے تھے، مسجد نبوی میں نماز ادا کیا کرتے تھے، اور سجدے میں دیر تک پروردگار سے چپ کے دعائیں کرتے تھے۔ دعا یہ ہے، اعوذ بریاض کا، اے اللہ پناہ مانگتا ہوں میں تیری رضا،
من سختی کا وعوذ بعفوی کا عقابی کا وعوذ بک من لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک اقول کما قال اخی داود وفر وجهه فی التراب لسیدہ وحق له ان یسجد۔ اے اللہ، پناہ مانگتا ہوں میں تیری رضا کے ساتھ تیرے غضب سے، اور پناہ مانگتا ہوں میں تیری معافی کے ساتھ تیری عذاب سے، اور تجھ سے تیری ہی پناہ لیتا ہوں۔ میں تیرے کما حق کا تعریف کی طاقت نہیں رکھتا ہوں، تیری ذات ویسی ہے جیسی تو نے خود اپنی تعریف کی ہے۔ میں وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی داؤد علیہ السلام نے کہا، میں خاک آلودہ کرتا ہوں اور اپنے چہرے کو اپنے مولا کے لیے، اور اسی لائق ہے کہ اس کو سجدہ کیا جاوے۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سجدہ سے سر اٹھا کر دیر تک یہ دعا کی، اللہم ارزقنی قلبا نقیا من الشرک نقیا لا فاجرا ولا شقیا۔ اے اللہ، مجھ کو پرہیزگار دل عطا کر جو شرک سے پاک و صاف ہو، جو نہ کہ بدکار اور نہ بد نصیب۔ دوستو بزرگوں، اس دعا سے پتہ یہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ سبق دیا کہ اپنی مغفرت کے لیے دعا آج کی رات میں کرنی چاہیے۔ دعائے مغفرت آج کی رات میں کرنا سنت ہے، اور مثال دینا جو بزرگوں نے دعائیں مانگی، جیسے حضرت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف اشارہ فرمایا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی پاک صاحب اور نوری ہیں، بشری لبادہ ہم لوگ کے لیے پہنا، لیکن اللہ نے سب سے پہلے اپنے آقا کریم، حدیث نوری ہم آپ کے سامنے لائیں گے۔ ابھی بات یہ ہے کہ یہ چیزیں جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، ہم ان کو شب برات میں عمل میں لائیں۔ اچھا، اولیاء اللہ کے معمولات کیا رہے اس شب برات کی رات میں؟ اولیاء اللہ کے معمولات: بعد نماز مغرب 6 رکعتیں نماز نفل پڑھیں، اور ہر 2 رکعت پر سلام پھیریں، اور ہر 2 رکعت کے بعد سورہ یاسین 1 مرتبہ یا قل هو اللہ 21 مرتبہ پڑھیں۔ پہلی بار سورہ یاسین درازی عمر کے لیے پڑھیں، دوسری بار رزق کی ترقی کے لیے، اور تیسری بار دفع بلا کے لیے، پھر دعا نصف شعبان پڑھیں۔ یعنی بزرگوں کا طریقہ یہ رہا کہ مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرے۔ سورہ یاسین شریف، جن کو سورہ یاسین شریف یاد ہے وہ سورہ یاسین شریف پڑھیں، یا اگر جس کو سورہ یاسین شریف یاد نہیں ہے تو وہ 21 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھیں۔ پہلی بار جب پڑھیں گے تو آپ عمر کی درازی کے لیے، دوسری بار جب آپ پڑھیں گے رزق کی برکت کے لیے، اور تیسری بار جب پڑھیں گے تو آپ کو کی جو بھی آنے والی سال کی پریشانی بلائیں ہیں وہ سب دفع ہو جائیں گی۔ اچھا، دعائے نصف شعبان یہ ہے، اسے ایک بار غور سے سن لیں، اور اگر یاد ہو سکے تو یاد کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم یا ذلمنی ولا یمن علیہ یا ذوالجلال والاکرام یا ذالطول والانعام، لا الہ الا انت ظہرا لجینا وجارا مستاجرین وعمل خائفین، اللہم ان کنتا کتبتنی عندک فی ام الکتاب شقیا او محروما او مطرودا او مقترا علی فی الرزق فمحل اللہم بفضلک
شقاوتی وحرمانی وتردی وقتا رزقی وثبتنی عندک فی ام الکتاب سعیدا مرزوقا موفقا للخیرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك منزل منزلی على لسان نبيك المرسل يحمل الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب إليه بالتجلى العزم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبر أن تكشف عنا من البلاء والبواء بلاواء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به علم إنك أنت العز الأكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمین۔ اچھا، اس کا ترجمہ، اے میرے اللہ، تو ہی سب پر احسان کرنے والا اور تجھ پر کوئی احسان نہیں کر سکتا۔ اے بزرگی اور مہربانی رکھنے والے اور اے بخشش و انعام والے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی گرتوں کا تھامنے والا ہے، بے پناہوں کو پناہ دینے والا اور ڈرنے والوں کو سہارا۔ اے اللہ، اگر تو نے مجھے اپنے پاس ام الکتاب میں بھٹکا ہوا یا محروم یا کم نصیب لکھ دیا تو اے اللہ اپنے فضل سے میری خواری، بدبختی، راندگی اور روزی کی کمی کو مٹا دے اور اپنے پاس مجھے ام الکتاب میں خوش نصیب، وسیع الرزق اور نیک کر دے۔ بے شک تیرا یہ کہنا تیری کتاب میں جو تیرے نبی مرسل پر نازل کی گئی سچ ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جو چاہتا ہے بنا دیتا ہے۔ اسی کے پاس ام الکتاب ہے۔ اے خدا، تجلی اعظم کا صدقہ اس نصف شعبان المکرم کی رات میں جس میں ہر حکمت والے کاموں کی تقسیم اور ان کا نفاذ ہوتا ہے، میرے بلاؤں کو دور فرما، خواہ میں ان کو جانتا ہوں یا نہ جانتا ہوں جن سے تو واقف ہے۔ بے شک تو ہی سب سے برتر اور بڑھ کر احسان کرنے والا ہے۔ اللہ کی رحمت و سلامتی ہو اور آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل اور اصحاب پر، آمین ثم آمین۔ بعد نماز عشاء 12 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ قل ہو واللہ پڑھیں اور نماز کے بعد 10 مرتبہ کلمہ توحید، 10 مرتبہ کلمہ تمجید اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ یہ دعا جتنی مرتبہ پڑھے سکیں پڑھیں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمفاعت الدائمۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اے اللہ، میں تجھ سے درگزر اور عافیت اور ہمیشہ معافی کی دنیا اور آخرت میں دعا کرتا ہوں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ شب برات کی فضیلت ہے اور ہم اس بات پر اس کو سنیں اور جو دعائیں ہم نے پڑھی ہیں انہیں یاد کریں اور شب برات میں پڑھیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، جب اللہ کے رسول نے فرمایا تو 100% ہم اگر یہ دعا پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری تمام ہم اگر عربی نہیں آتی ہے تو ہم یہ باتیں اپنے رب سے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ رب فرماتا ہے، پچھلی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ کوئی ہے مجھ سے شفا مانگے، کوئی ہے مجھ سے رزق مانگے، کوئی ہے مجھ سے دولت مانگے۔ اسی اسنا میں فجر ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمت پکار کر کہتی رہتی ہے۔ دوستو بزرگوں، آج کی ویڈیو ہم یہاں پر خاص کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کو بند کرتے ہیں۔ اچھا، ایک حدیث پاک اور سن لیں۔ اس کی رات، یہ رات اپنے مردوں اور دوسرے بزرگوں کی روحوں کو ثواب پہنچانے اور فاتح دلانے کے لیے بڑی خاص رات ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے
کہ عید اور عاشورہ اور جب کہ پہلے جمعے کے دن اور شعبان کی 15ویں رات شب برات اور جمعہ کی رات میں مردوں کی روحیں اپنے گھروں کے دروازوں پر جا کر پکارتی ہیں کہ اے گھر والوں ہمارے اوپر رحم کرو اور مہربانی کرو، آج کی رات میں ہمارے لیے کچھ صدقہ کرو کیونکہ ہم لوگ ایصال ثواب کے محتاج ہیں، ہمارے اعمال نامے ختم کر دیے گئے ہیں اور تمہارے نامہ اعمال جاری ہیں، بس اگر یہ روحیں کچھ نہیں پاتی تو حسرت و ناامید کے ساتھ واپس چلی جاتی ہیں۔ فتح خیر۔ اب مسئلہ یہ آیا اس میں کہ جو ہم فاتحہ دلاتے حلوہ یا مسور کی دال یا یہ سب چیزیں واللہ تعالی علم، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ فاتحہ حدیث پاک میں روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مروی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ان کی روحیں ان کے دروازے پر آ جاتی ہیں اور آنے کے بعد پکارتی ہیں کہ کچھ ہمارے لیے صدقہ کرو، کچھ ہمارے لیے احسان کرو، کچھ ہمارے لیے احسال ثواب کرو، اور اگر جو کرتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتی ہیں اور جو نہیں کرتے ہیں وہ نا امید ہو کر اپنے گھر اپنے اپنے قبر میں اپنے اپنے استان پر واپس چلی جاتی ہیں۔ یہ ہمیں بہت ضروری ہے ہمارے لیے، کیونکہ ان کے اعمال نامے بند ہو چکے ہیں اور ہمارے اعمال نامے جاری اور ساری ہیں جب تک ہماری سانس چل رہی ہے، جب تک ہم زندہ ہیں۔ اچھا، شب برات کا حلوہ کا کیا پکانا نہ تو فرض ہے، وہ سنت ہے، نہ حرام و نہ جائز، بلکہ حق بات، سچی بات، حقیقت یہ ہے کہ شب برات میں دوسرے تمام کھانوں کی طرح حلوہ پکانا بھی ایک مباح جائز کام ہے، اور اگر اس نیک نیتی کے ساتھ ہو کہ ایک نفیس مرغوب کھانا فقراء و مساکین اور اہل و عیال کو کھلا کر ثواب حاصل کرے تو یہ کار ثواب ہے۔ در حقیقت اس رات میں حلوے کا دستور یوں نکل پڑا کہ یہ مبارک رات صدقہ خیرات، احسان و ثواب، وسیلہ رحمی کے خاص رات ہے، لہٰذا انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ اس رات میں کوئی مرغوب کھانا پکایا جائے۔ بعض عالموں کی نظر بخاری شریف کی اس حدیث پر پڑی کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویحب الحلواء والعسل، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلوہ اور شیرینی اور شہد کو پسند فرماتے تھے، لہٰذا ان علماء کرام نے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اس رات میں حلوہ پکایا، پھر رفتہ رفتہ عوام میں بھی اس کا چرچا ہوا اور رواج ہو گیا، چنانچہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کے ملفوظات میں ہے کہ ہندوستان میں شب برات کو روٹی اور حلوہ پر فاتحہ دلانے کا دستور سمرقند بخارا میں قتل ماہ پر جو ایک میٹھا کھانا ہے، الغرض شب برات کا حلوہ یا عید کی سوئیاں یا محرم کا ملیدہ محض ایک دستور رواج کے طور پر لوگ پکاتے، کھاتے اور کھلاتے ہیں، کوئی بھی یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ یہ فرض سنت یا اس کے لیے کوئی ناجائز کہنا درست نہیں، کیونکہ جب منع و انکار سے پڑھنا اور غلو کرنا واضح رہے کہ اللہ کسی کی حلال کو حرام ٹھہرائے، اللہ پر جھوٹی تہمت لگانا جو ایک بدترین گناہ اور قرآن مجید میں ہے، قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، دیکھیے یہ حلوے کی جو بات آئی ہے، یہ حلوہ جو ہم پکاتے کھاتے ہیں یہ تو نہ حرام ہے اور نہ فرض ہے اور نہ سنت ہے، بلکہ جائز ہے۔ میٹھی چیزوں پر علماء اکرام نے حدیث پاک سے کہا کہ جو میٹھی چیزیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم حلوہ، اور بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اس میں اللہ کے رسول پسند فرماتے تھے حلوہ اور شہد کو پسند فرماتے تھے، لہٰذا علماء اکرام نے اس پر عمل کیا اور اسی چیز پر فاتحہ لگانا شروع کر دی، تو یہ علماء اکرام نے اس کو رواجن بنایا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پسند تھی
یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو اپنے بزرگوں کو پسند ہو، اس کو احسال کے لیے اس کو پکا کر غربا یتیم مسکین میں بانٹے تو اس کا احسال ملتا ہے۔ یہ کوئی نہیں کہ فرض اور سنت کے صاحب یہ کہاں سے فرض ہے، کہاں سے ثابت ہے، کہاں سے سنت ثابت، لو میں نے یہاں سے کر دیا، بخاری شریف سے ثابت ہے کہ علماء اکرام نے اس وجہ سے کیا اس کو کہ رسول اللہ ان باتوں کو پسند فرماتے تھے۔ دوستو بزرگوں، آج کی ویڈیو ہم یہیں تمام کرتے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ اس ویڈیو کو دور تک پہنچائیں اور شیئر کریں، اور یہ من جانب مدرسہ جامعۃ الفاطمہ اس کو جو ہم لگے ہیں جستجو میں اسے بڑھانے کے چکر میں ابھی، تو آپ تھوڑا سا اس میں رابطہ کریں، اور آپ اس کی طرف سے آپ کو یہ انشاءاللہ نئے نئے پیغام ملتے رہیں گے۔ جامعہ فاطمہ